ایک اور مسئلہ ہے اس جگہ، وہ یہ ہے کہ آیا کہ ایک گھر کی طرف سے ایک ہی بکرا کافی ہے، یا گھر کے اندر 5-6 افراد رہتے ہیں، ہر شخص کا کاروبار علیحدہ ہے، بینک بیلنس علیحدہ ہے، تو کیا ہر شخص پر الگ الگ قربانی ہوگی؟ یہ مسئلہ آج کل بڑا اٹھایا جا رہا ہے۔ اب اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک حدیث سناتا ہوں بخاری کی 5548 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ حج کی پر گئی تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر۔ اس حج کے موقع پر کیا ہوا، وہ سارا پیچھے ایک لمبا واقعہ ہے اور ساری ڈیٹیل ہے، مسئلہ اور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ازواجہ بالبقر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے ذبح کی۔ آپ میری بات توجہ سنیے گا، اگر ایک ہی بکرا سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے کیوں ذبح فرما رہے ہیں؟ گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں نا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر آپ مثلا گھر والوں کی طرف سے یوں کر لیں کہ اگر میں گھر میں بڑا ہوں، میرے 3-4 چھوٹے بچے ہیں، سب نابالغ ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، میرے گھر والے کے پاس مال نہیں ہے، تو لہذا قربانی میں ایک کروں گا، سارے گھر کی طرف سے کافی ہے، ایک ہی بکرا کافی ہے۔ لیکن اگر میرے 4 بیٹے چاروں الگ کماتے ہیں، ان کے الگ بینک بیلنس ہوں، الگ ان کے کاروبار ہوں، ان کے پاس الگ الگ حیثیتیں ہوں، تو ان پر چاروں پہ الگ الگ واجب ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حدیثوں میں یہ فرمایا ہے کہ ایک بکرا ایک گھر والے کی طرف سے کافی ہے، اس گھر والوں سے مراد یہی ہوگا یقیناً کہ جس گھر کے اندر ایک بڑا ہے اور باقی سارے اس کے ماتحت ہیں، اس کے ماتحت ہیں، ان کے مال، ان کی اولاد، ساری چیزیں اس کے ماتحت ہیں۔ تو لہذا یہ ہے ایک ہی طرف سے بکرا کافی ہونے کا مطلب۔ اور میں آپ کو حدیث پاک سنا چکا ہوں، آپ نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک پوری گائے ذبح فرمائی، یہ بخاری شریف میں۔ تو لہذا سے پتہ چلا اپنے سارے گھر کے افراد کی طرف سے ایک بکرا کافی نہیں ہے۔